السلام علیکم بچوں، آج ہم ساوتری بائی پھولے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے مضمون کا نام ہے ساوتری بائی پھولے ایک انقلابی شخصیت۔ 19ویں صدی کے شروعاتی دور میں ہندوستانیوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ سماج میں پھیلی برائیوں کو ختم کر کے انسانیت، مساوات اور پڑھے لکھے نئے سماج کی بنیاد رکھی جائے۔ کئی سماجی مصلحین نے اس مقصد کے حصول میں لگے ہوئے تھے۔ جب بھارت میں انگریز حکومت کر رہے تھے، اس وقت عورتوں کے حالات بہت خراب تھے۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ سماج میں بچپن کی شادی، جہیز، ستی کی رسمیں جیسی رسومات عام تھیں۔ سماج میں بیداری لانے کے لیے مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم نہایت ضروری تھی۔ 1848 میں مہاتما پھولے نے پونا کے بھیڑے واڑہ میں لڑکیوں کا پہلا اسکول شروع کیا، جس میں ان کی بیوی ساوتری بائی نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ ہندوستان کی پہلی خاتون معلمہ ہیں۔ وہ ایک سماجی کارکن، ماہر تعلیم اور شاعرہ تھی۔ ساوتری بائی پھولے کی پیدائش 3 جنوری سن 1831 کو ضلع ستارا کے نائگاؤں میں ہوئی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی شادی مہاتما جیوتی راؤ پھولے سے ہوئی۔ شادی تک ساوتری بائی نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کیونکہ برہمنوں نے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے تعلیم پر پابندی لگا دی تھی۔ جیوتی راؤ نے انہیں گھر پر ہی پڑھایا۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے نے سماج میں بیداری لانے کے لیے، غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اور مرد زن مساوات پیدا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے۔ ان کاموں میں ساوتری بائی نے ان کا ساتھ دیا۔ سماج کے تنگ نظر لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اس کے باوجود ساوتری بائی نے تعلیمی و سماجی کاموں کو جاری رکھا۔ وہ 2 ساڑی لے کر گھر سے اسکول کے لیے نکلا کرتی تھیں۔ راستے میں کچھ لوگ ان پر گوبر پھینک دیتے تھے۔ گھر سے جو ساڑی پہن کر نکلتی تھیں وہ بدبو سے بھر جاتی تھی۔ اسکول پہنچ کر دوسری ساڑی پہن لیتی تھیں، پھر لڑکیوں کو پڑھانے لگتی تھیں۔ ساوتری بائی نے لڑکیوں کے قتل کو روکنے کا کام کیا، عورتوں کے حقوق کی تائید کی، عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی مخالفت کی۔ وہ مراٹھی زبان میں شاعری کیا کرتی تھیں۔ وہ مہاراشٹر کی مایا ناز سماجی کارکن کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ انہیں بھارتی نسوانیت کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ مختصر سی معلومات تھی ساوتری بائی پھولے کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔